بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک بہت بڑی مسجد جس کا نام مسجد توبہ ہے، اس مسجد کے وہاں بننے سے پہلے وہ جگہ بہت برے کاموں کے لیے جانی جاتی تھی۔ وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس جگہ کو خریدا اور وہاں پر وہ مسجد تعمیر کروائی جس کا نام مسجد توبہ رکھا۔ ایک نیک دل لڑکا جو بہت زیادہ غریب اور عزت نفس میں مشہور تھا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اللہ پاک نے اس پر کرم نوازی کی، وہ عبادت کیا کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا۔ اسی مسجد توبہ کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں پر وہ نوجوان رہا کرتا تھا۔ اب اس سے امتحان کچھ اس طرح سے لیا گیا کہ 2 روز گزر گئے، لیکن اس نے نہ کچھ کھایا پیا اور نہ ہی اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی پیسہ موجود تھا۔ 2 روز تو برداشت کر لیے، تیسرے روز بھوک کی شدت نے اسے احساس دلایا کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ سوچنے لگا کہ اب اس حالت میں آ چکا ہوں کہ مر رہا ہو، مجھے جو بھی چیز مل جائے گی چاہے چوری کی ہی کیوں نہ ہو میرے لیے جائز ہوگی۔ اسی بنا پر اس نے سوچا کہ مردار تو نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی کوئی حرام جانور کھاؤں گا، ایک کام کرتا ہوں میں کہیں سے کھانا چرا لیتا ہوں۔ اس مسجد کے پاس بہت سے پرانے مکانات بنے ہوئے تھے جہاں پر ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھی، چھتوں سے ہی سارے محلے میں جایا جا سکتا تھا۔ نوجوان مسجد کی چھت پر گیا اور وہاں سے محلے کے گھروں کی طرف چل دیا۔ پہلے گھر میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کچھ خواتین ہیں، تو وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا کہ اچھی بات نہیں ہے کہ عورتوں کے گھر جاؤ یا ان کے گھر سے کوئی کھانا چراؤ۔ اس کے بعد اس نے ایک گھر دیکھا تو وہ خالی تھا، اس میں کوئی نہیں تھا، مگر اس گھر سے کھانے کی بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ بھوک کی شدت میں کھانے کی خوشبو جب اس کے دماغ تک پہنچی تو اس کے اندر اب ایک کشش پیدا ہو گئی کہ مکان کے اندر جاؤں گا، خالی بھی ہے۔ وہ مکان 1 منزلہ تھا۔ چھت سے وہ صحن میں آ گیا، فوراً باورچی خانے میں پہنچا، اس نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ مچھلی کا سالن بہترین قسم کا تھا۔ فوراً دل نے چاہا کہ مچھلی اٹھا لوں اور میں اس کو کھا لوں۔ تبھی اس نے اپنے دانتوں کے قریب لا کر کھانا ہی چاہا تھا کہ اس کی عقل اپنی جگہ واپس آ گئی اور ایمان جاگ گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اللہ کی پناہ میں مسجد میں رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہو، لوگوں کے گھروں میں گھسوں اور چوری کروں، کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ میرا رب مجھے پالتا ہے، کیا مجھے کھانا نہیں دے گا؟ اور میں چوری اور حرام کاری کر رہا ہوں۔ اپنے اس فعل پر اسے شرم آئی، پشیمان ہوا اور توبہ استغفار کرنے لگا اور پھر دیگچی کے برتن کو وہی رکھ دیا۔ اب وہاں سے مایوسی کی حالت میں لوٹ آیا۔ مسجد میں آ تو گیا لیکن بھوک کی شدت سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ امام صاحب کا درس چل رہا تھا اور اس درس میں وہ بہت شوق سے چلا جایا کرتا تھا، لیکن اس وقت بھوک کی حالت تھی اور جوانی میں تو بھوک اور بھی زیادہ لگتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا درس دے رہے ہیں، مانو جیسے ذہن اس کی طرف لگ ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب شیخ صاحب نے درس دے دیا اور لوگ جب وہاں سے بیان سن کر چلے گئے تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، شیخ سے گفتگو کی اور وہ طالب علم ان دونوں کی گفتگو سمجھ نہیں پایا۔ شیخ نے اپنے آس پاس نگاہ کی تو اس نیک لڑکے کے علاوہ کسی کو وہاں نہ پایا، کیونکہ سارے لوگ جا چکے تھے۔ پھر اس نے اسے آواز دی، اے لڑکے کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو لڑکے نے کہا کہ نہیں شیخ صاحب۔ تو شیخ صاحب نے کہا تم شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ نوجوان خاموش رہا۔ امام صاحب نے پھر کہا مجھے بتاؤ کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا، اللہ پاک کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کا بھی نہیں ہے، میرے خود کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں کسی اور کو کیا کھلاؤں گا؟ میں کس طرح شادی کر سکتا ہوں؟ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اپنی بیوہ بہن کے ساتھ رہتا ہے اور خاتون جس کا شوہر وفات پا چکا ہے اس شہر میں بے بس ہے اور اس دنیا میں سوائے اس کے بھائی کے
کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتا ہے کہ وہ خاتون شوہر سے گھر اور مال و جائیداد کو پا چکی ہے، یعنی سب کچھ ہے اس کے پاس، وہ ایک امیر ترین خاتون ہے، لیکن اب وہ ایسا مرد چاہتی ہے کہ اس کے سرپرستی میں رہ کر وہ تنہائی کے گناہ سے بچے اور حفاظت بھی پا سکے۔ کیا تم اس نیک خاتون سے شادی کرو گے؟ یہ اس وقت شادی کی خواہش مند ہے۔ نوجوان نے بہت سوچا اور بہت سوچنے کے سمجھنے کے بعد اس نے ہاں کر دی۔ شیخ صاحب نے نوجوان سے اجازت لے کر اس خاتون کے بھائی سے کہا کہ یہ نوجوان تو راضی ہے اور بہت نیک ہے، نیک سیرت کا مالک ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، اللہ عز و جل کا ایک نیک بندہ بھی ہے، بس اس کے پاس تمہاری بہن کو پالنے کے لیے، اس کی کفالت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیا تم قبول کرتے ہو؟ تو وہ شخص اپنی بہن کے لیے کہنے لگا کہ میری بہن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بس اسے ایک نیک شوہر چاہیے جو اس کی عزت کی حفاظت کر سکے، اور تم ایک بہترین شوہر ہو کیونکہ وہ اب تنہائی کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ یہ تمہاری بہن کے لیے بہترین شوہر ثابت ہوگا۔ اسی وقت اس خاتون کے بھائی اور 2 گواہوں کو بلا کر نکاح پڑھوا دیا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ خاتون جو کہ حجاب میں تھی، ان کا چہرہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ شیخ صاحب نے کہا، اے نیک بیوی، اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لے اور اپنے گھر کی طرف اس نیک شوہر کو لے جا۔ خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے گھر کی طرف اپنے شوہر کی رہنمائی کی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ حسین بیوی سے جب نظریں ہٹی اور گھر کی طرف گئی تو دیکھا کہ یہ وہی گھر ہے جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ یہ تو وہی گھر ہے جس میں وہ چوری کے غرض سے گیا تھا کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن میں نے کھایا نہیں تھا۔ ابھی اسے اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا تھا کہ بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، آپ کو کچھ کھانا ہے؟ وہ تو پہلے ہی بھوکا تھا۔ اس نے کہا ہاں۔ وہ جلد ہی اس کے لیے کھانا لے آئی، لیکن جیسے ہی برتن پہ سے ڈھکن ہٹایا تو دیکھا کہ کسی نے مچھلی کو اپنے دانتوں سے کاٹا ہے۔ اس نے کہا، عجیب بات ہے، گھر میں کون آیا تھا جس نے مچھلی کو 2 دانتوں سے کاٹا ہے لیکن کھایا نہیں، صرف دانتوں کے نشان ہیں۔ وہ نوجوان جو پیچھے کھڑا ہوا تھا رونے لگا، رو رو کر بلخنے لگا، تڑپنے لگا اور کہنے لگا، میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں۔ اس نے پورا واقعہ سنا دیا کہ وہ کس طرح بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ تیسرا دن تھا جب اس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ایک نوالا تھا اور جب وہ مجبور ہو کر چوری کی غرض سے گھر میں آیا جو کہ خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت اس نے مچھلی کو کھانا چاہا لیکن وہ نگل نہ سکا، کیونکہ اس کے دل میں خیال آیا کہ چوری تو حرام کام ہے، گناہ ہے۔ کیا میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حرام کام کروں؟ کیا مجھے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کھلائے گا اور پلائے گا؟ آج دیکھیں، میں آپ کا شوہر بن کر اسی گھر میں کھڑا ہوں، کل تک میں اجنبی تھا۔ بیوی نے کہا، بے شک یہ آپ کی امانت داری اور تقویٰ کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر مچھلی کو کھانے سے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ تعالیٰ نے سارا گھر اور گھر کی ملکہ کو حلال طریقے سے آپ کو عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جو کوئی بھی اللہ پاک کی خاطر کسی گناہ کو ترک کر دیتا ہے اور تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین چیز عطا کرتا ہے، اور چاہتا تو چوری کر کے مچھلی کھا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں، بھوک شدت کی تھی، بھوک سے پریشان تھا، اس نے چاہا تھا کہ یہ کام کر لوں کیونکہ وہ بھوک سے مر جاتا، مردار نہیں کھایا، چوری کرنے گیا، لیکن اندر کا جو ضمیر تھا وہ نیک انسان تھا۔ اس نے کہا، نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم حرام نہیں کھاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی ملکہ کو اس کی بیوی بنا دیا اور اسی کھانے کو اس کے لیے حلال فرما دیا۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ